کہ اوروں کے بیٹے بھی شان والے ہوئے لیکن کوئی اس شان والا نہیں ہوا جو علی کے بیٹے ہو. یہ خاص بات ہے. علی کے بیٹوں کی اور دور میں شان نرالی ہے. آپ دیکھیں، اور علی کی اولاد جب رہی ہر وقت سب سے افضلیت مقام پر رہی. حسنین کو دیکھیں، ان کے بعد امام زین العابدین کو دیکھیں، ان کے بعد امام محمد باقر کو دیکھیں، ان کے بعد جعفر صادق کو دیکھیں، ان کے بعد موسیٰ کاظم کو دیکھیں، ان کے بعد علی رضا کو دیکھیں، امام تقی کو دیکھیں، نقی کو دیکھیں، حسن عسکری کو دیکھیں. بڑے بڑے منصب پر تو یہی فائز ہے. حتیٰ کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام جس کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے وہ بھی کسی اور کا بیٹا نہیں، وہ امام مہدی علی ہی کا بیٹا بن کر کے. یہ مولا علی کی شان ہے. تو مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی. کسی نے میرے نبی کو 40 سال میں پہچانا، کسی نے 43 میں، کسی نے 45 میں، کسی نے 50 میں، کسی نے 60 میں، کسی نے 63 میں، کسی نے ساری زندگی نہیں پہچانا. لیکن بات حسین کے بابا کی پڑھنے لگا ہوں. سنیو، ضائع نہیں کرنا، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں جب اصلاحی بیان کروں تو پورے مجمع پہ سناٹا رہے، لیکن آقاؤں کی فضیلت پڑھوں تو پھر سناٹا نہیں چاہیے، ورنہ میں فضیلت پڑھنا بند کر دوں گا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ذکر ہے جس کے پڑھنے سے تقدیریں بدلتی ہیں، جس کے پڑھنے سے تقدیریں بدلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں. بدبخت جو ہے وہ خوش نصیب ہو جایا کرتے ہیں، جہنمی جنتی ہو جایا کرتے ہیں، شقی سعید ہو جایا کرتے ہیں. لیکن کوئی عقیدت سے بیٹھے بوجھ سمجھ کر نہیں. بوجھ ہوتا تو گھر جائے خدا کے لیے، کیونکہ جس پہ علی کا ذکر بوجھ ہو جائے وہ محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں جب منافقت پھیل گئی اپنے اور بیگانے میں فرق کرنا ہوتا کہ مومن ہے یا منافقی. منافق تو علی 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 کرتے. ذکر علی سن کر جن کے چہرے کھل جاتے سمجھ جاتے مومن ہے، چہرے بجھ جاتے سمجھ جاتے منافق ہے. میرے پیر خانہ، میرا مرشد خانہ بلگرام شریف سے 200 سال پہلے لکھی گئی کتاب سے پڑھنے لگا ہوں. کسی نے پوری زندگی نبی کو نہیں پہچانا، لیکن علی کون؟ سیدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں جب میرے پیٹ میں علی تھے اور اس وقت نبی میرے گھر میں آتے، ابھی انہوں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا کیونکہ حضور کی عمر اس وقت 29 سال تھی، اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، ابھی لوگوں کو پتا نہیں تھا آمنہ کے لال کی شان کیا ہے. فاطمہ بنت اسد کہتی ہے اللہ کی عزت کی قسم جب بھی میرے گھر میں محمد عربی آتے میرا بچہ پیٹ میں ایسی حرکت کرتا کہ میں اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی. ایک دن میرے شوہر جناب ابو طالب نے کہا تم کھڑی کیوں ہوتی اس حالت میں؟ کھڑی نہ ہوا کرو، کھڑی نہ ہوا کرو. میں نے کہا کیا کروں؟ بچہ پیٹ پہ حرکت ہی ایسی کرتا ہے کہ کھڑے ہونا پڑتا ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے ایک دن آزمانے کے لیے جناب ابو طالب نے، فاتح خیبر کے باپ نے کندھوں کو دونوں طرف سے پکڑ کر دبا دیا، اٹھنے نہیں دوں گا. لیکن فاطمہ بنت اسد کہتی ہے پھر بھی میرے اندر بچے نے ایسی حرکت کی اور کہاں سے طاقت پیدا ہو گئی کہ محمد کو دیکھ کر بیٹھ نہ سکی، کیونکہ اس وقت ابو طالب کی طاقت اس لیے پھیل ہو گئی کہ اندر سے فاتح خیبر کی طاقت جو پیٹ میں ماں کو بیٹھنے نہ دے اسے علی کہتے ہیں. اور فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ بلکہ بیٹھنے ہی نہیں دیتا تھا، کھڑا تو ہو جاتی تھی لیکن جدھر جدھر میرے گھر میں محمد جاتے وہ میرے پیٹ میں ادھر ہی ادھر گھومتا جاتا. حسین کا بابا ہے، حسین کا بابا، حسین کا بابا ہے. یہ میرے حسین کا بابا ہے، کسی کا باپ تو لاؤ. ماں کے پیٹ میں جو نبی کو پیٹ نہ کرے اسے علی کہتے ہیں. میں نے کتاب کا حوالہ پڑھا ہے، مجھ پہ گلو کا الزام نہیں لگا. آج کل کتابوں کے حوالے اس لیے پڑھ دیتا ہوں کہ پتا چلے کہ سنیوں کی ہی کتاب سے پڑھ. اور سنیوں نے جتنا لکھا کون لکھ سکتا ہے یار. بس بات ختم کرنے لگا ہوں، ابھی 2 ہستیاں باقی ہیں.
خاندان ابھی وہ جو میاں نے نسبتیں پڑھی تھی نا 4 نبی علی سیدہ فاطمہ اور امام حسن تو مولا علی تک پہنچاؤں 2 باقی ہے ذہن حاضر ہوگا تو پڑھوں گا ورنہ نہیں پڑھوں گا دھیان دیں گے تو یہی تو اپنی زندگی ہے یہی تو اپنی بندگی ہے فاطمہ بنت اسد کہتی ہے جدھر جدھر محمد عربی جاتے ادھر ادھر علی چہرہ کرتے میں نے عرض کی بھتیجے ابھی اعلان نہیں ہوا تھا میرے بھتیجے میرے پیٹ میں بچہ کیسا ہے یہ میرے پیٹ کا بچہ کیسا ہے جدھر آپ جاتے ہیں ادھر ہی گھومتا رہتا ہے چہرہ کرتے رہتے ہیں لوگوں کو پیدا ہو کر کے سفید بال ہو کر بھی عقلیں نہیں آئی علی تو پیٹ میں نبی کا احترام کرتا ہے علی تو پیٹ میں نبی کا احترام کر اور احترام نبوت کا صلہ یہی دیا جاتا ہے جب حضور سے کہا کہ یہ چہرہ آپ کی طرف کرتا ہے پیٹ نہیں کرتا تو کرم اللہ وجہ الکریم کہنے کی بہت سی حکمتیں حضور نے اس وقت کہا تھا اللہ اس کے چہرے کو بزرگی عطا کرے جو چہرہ مجھ سے پھرتا نہیں اللہ اس چہرے کو بزرگی عطا کرے یعنی ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا علی کو کرم اللہ وجہ الکریم نبی نے کہا تھا اسی لیے ہر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور علی مرتضیٰ کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں اب پتا چلا علی کیا ہے اگر مجھے کہو گے نا کہ میں علی علی ذکر کرتا رہوں اللہ کی عزت کی قسم ایک طالب علم ہوں لیکن پوری رات علی کو بیان کر سکتا ہوں طالب علم میں کوئی خطیب نہیں کوئی ادیب نہیں کوئی مولوی نہیں میں صرف قادری فقیر ہوں بس لیکن اتنا مواد ہے میرے پاس مولا علی کے لیے حدیث صحیحہ سے اہل سنت کی کتب سے کہ آپ کو لیکن بات کسی اینڈ پر تو پہنچے گی نا تو آئیے ذرا رسول اللہ سے پوچھتے علی کون ہے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آقا کریم نے فرمایا توجہ منقبت علی کا اختتام پڑھنے لگا ہوں دھیان دو سنیو یہاں سے لے کے وہاں تک میری مائیں اور بہنیں بھی توجہ دیں اس لیے کہ جب مائیں شریف ہوتی ہے تو اولاد علی کی وفادار ہوتی ہے ماں سے توجہ چاہتا ہوں ماں سے توجہ چاہتا ہوں ماں کا دھیان چاہتا ہوں سیریل دیکھنا بند کرو پتلے کپڑے پہن کر گھومنا بند کرو ولیموں میں نامحرموں کے سامنے جانا بند کرو اس لیے کہ جب ماں میں شرافت ہوگی تو اولاد علی کی وفادار ہوگی اور اگر ماں سے شرافت ختم ہو جائے گی تو تقریریں کبھی علی کا وفادار نہیں بنا سکتی اس لیے کہتا ہوں مائیں شرافت اختیار کرو کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سننا بند کرو قوم کی بیٹیاں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بھاگنا بند کرے اس لیے کہ بھاگی ہوئی بہو کا زندگی بھر کبھی گھر میں احترام نہیں ہوتا اس لیے قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں وہ اوروں کی بیٹیاں ہیں جو بھاگ کر سسرال جاتی ہے میری بہن جو مذہب بھاگ کر مسجد جانے کی عورت کو اجازت نہیں دیتا وہ بھاگ کر سسرال جانے کی اجازت کیسے دے ہمارے یہاں تو بیٹی کو بھگا کر سسرال نہیں لے جایا جاتا اتنے احترام اور ادب سے لے جایا جاتا ہے اس لیے کہ دلہن ہمارے یہاں بھگوڑی چیز کا نام نہیں ہے دلہن بیٹی کو کہتے ہیں پیدا ہوئی تو ماں باپ کو جنتی بنایا نیک ہو کر شوہر کے گھر گئی تو شوہر کی جنت ہے ماں بن گئی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس لیے میں بہنوں سے کہتا ہوں سیریل کی اداکارہ کی نقل نہ کرنا ورنہ تیرے یہاں علی والا پیدا نہیں ہوگا پردے کی پابند بننا کنیز فاطمہ بننا کنیز فاطمہ بننا عبادت گزار بننا قرآن کی تلاوت کرنے والی بننا بات ابھی آگے اگر یاد آئے تو عرض کروں گا میرے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا سارے زمین اور آسمان کو اور آگ بنا دیے جائیں سارے زمین اور آسمان کو اور آگ بنا دیے جائیں 7 سمندروں کے پانیوں کو روشنائی بنا دی جائے اور سارے درختوں کی ٹہنیوں کو لکڑیوں کو قلم بنا دیا جائے سارے انسان جنات اور فرشتے مل کر علی کی منقبت لکھنے لگے ہاتھ شل ہو جائیں گے درخت کی لکڑیوں کے قلم کھس جائیں گے 7 سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا لیکن پھر بھی علی کی منقبت ختم نہیں ہو سکتی یہ حسین پاک کا بابا ہے یہ حسین پاک کا میرے حسین کا اور امی
شان ہے جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، وہ میرے حسین کی امی جان ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہتی ہے میں نے بار بار دیکھا، بار بار دیکھا، ہر بار دیکھا، جب بھی سیدہ فاطمہ میرے نبی سے ملنے آتی حضور ان کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے، فاطمہ کے ہاتھوں کو اور پیشانی کو چومتے اور اپنی جگہ پر فاطمہ